سائفر کیس کہ جس کی سماعت آج ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، آپ کو یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ اور یہ صرف ایک سائفر کیس نہیں، پھر اس کے بعد توشہ خانہ اور تیسرا کیس جو عدت میں نکاح کا تھا جس میں سزا ہوئی تھی، ایک ایک کر کے تمام کیسز اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ اس طرح کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کی بنیادی نوعیت سیاسی ہوتی ہے، یعنی سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمے بنائے جاتے ہیں اور ان مقدمات کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، جوڑ توڑ کیا جاتا ہے، کسی کو ان کیا جاتا ہے، کسی کو آؤٹ کیا جاتا ہے۔ سائفر کا مسئلہ ہو، توشہ خانہ کا مسئلہ ہو، القادریہ ٹرسٹ کا مسئلہ ہو، اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں مقدمات، اس سے پہلے بے نظیر بھٹو کے خلاف مقدمات، تو آپ کو ایک چیز جو سیم نظر آئے گی وہ یہ کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مقدمات کو باقاعدہ ایک پولیٹیکل ہتھیار ہوتا ہے نا، سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، وکٹمائزیشن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں تو ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ سائفر سمیت جتنے بھی مقدمے ہیں عمران خان کے خلاف، ان کا مقدمہ قانونی مقدمے سے زیادہ سیاسی مقدمہ ہے، اور جہاں ان کا کانفلکٹ ہے، سب کو پتا ہے کہ کہاں کانفلکٹ ہے اور کس نے ان کا راستہ روکا ہوا ہے۔ ابھی انتخابات کے اندر کیسے ان کو باہر رکھا گیا ہے، کیسے ان کی پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا ہے، کیسے ان سے بلہ چھینا گیا ہے، کیسے خود ان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، اور اب جب وہ الیکشن لڑ کر آئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ مخصوص نشستیں سمیت جو سیٹیں جیتی بھی ہیں وہ بھی ان سے واپس لی جا رہی ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے، اور یہ بہت سے قانونی ماہرین پہلے کہہ چکے تھے کہ سائفر کا مقدمہ جب بڑی عدالت میں آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ یہ اپنی پوزیشن کو مینٹین نہیں کر سکے گا جس کے اوپر ان کو سزائیں دی گئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا معاملہ ہو یا عمران خان کا معاملہ ہو، لگتا یہ ہے کہ اب اس کا منطقی انجام جو ہے وہ قریب ہے، اور سائفر کے اندر جو آج پروسیڈنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے دو ججز نے آج جو گفتگو کی ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس مقدمے کے اندر جو اس کی جو کانٹینٹ ہے یا اس کے اندر جو ایک گہرائی ہونی چاہیے یا جو سبسٹنس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے جو درکار ہے کسی مقدمے میں سزا سنانے کے لیے۔ لیکن کیونکہ اجلت میں سزا سنانی تھی، سنا دی گئی، ان کو باہر رکھا گیا، تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے چلیں گے۔ اور ابھی عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ کوئی ختم نہیں ہونے والا، اگر وہ سائفر سے بچ بھی جائیں گے تو کوئی اور مقدمہ ہے، اگر وہاں سے بچیں گے تو پھر کوئی اور مقدمہ ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو لوگ عدالتوں سے ضمانتیں لیتے ہیں تو ان کے اوپر ایک نیا دہشت گردی کا پرچہ درج ہو جاتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ ابھی یہ لڑائی جو ہے ابھی جاری رہے گی، ختم ہونے والی نہیں ہے اتنی آسانی سے۔